السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان اپنی آج کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت انتہائی نفیس شخصیت اور بہت ہی عمدہ شاعر۔ آپ انگریزی ادب کے استاد بھی ہیں، کرٹک بھی ہیں اور بہترین ٹرانسلیٹر بھی ہیں۔ ہم اپنے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی، ہمارے آج کے مہمان ہیں پروفیسر منیر فیاض صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، کچھ اپنے بارے میں آپ نے بتا دیا سارا کچھ، تو میرے بارے میں کچھ جو میں نے نہیں بتایا۔ بس یہی ہے کہ یہ لکھنا پڑھنا، یہی زندگی کا اڑنا بچھونا اور اچھے لوگوں سے ملنا، دوست بنانا، یہی راول پنڈی میں میری زندگی گزری، زندگی کا بیشتر حصہ۔ لیکن میری پیدائش لاہور کی ہے، اندرون لاہور کا، وہ پانی پیا ہوا ہے میں نے۔ اور اس کے بعد والد صاحب سرکاری ملازم رہے، تو ان کی سندھ میں کچھ عرصہ ٹرانسفر رہی، بچپن میں 2-3 سال وہاں پہ، اور بعد میں یہ راول پنڈی کا پانی نصیب میں لکھا تھا۔ تو میری اسکولنگ بنیادی اور کالج، یونیورسٹی، اس کے بعد سروس وغیرہ، وہ ساری راول پنڈی اسلام آباد میں ہی ہے۔ یہیں کے ادبی حلقوں سے میری ادبی زندگی کا آغاز ہوا، یہیں سے چھپنا بھی شروع کیا۔ ملازمت بھی یہیں کی راول پنڈی میں ہوئی پہلی ملازمت، اور اس سے پہلے جو نجی ملازمتیں تھیں وہ بھی راول پنڈی اسلام آباد کے۔ یہیں کے ادبی حلقوں سے تعارف ہوا، حلقہ راو ذوق سے، اور باقی جو پنڈی میں ادبی نشستیں تھیں، رسمی غیر رسمی، ان میں شامل رہے، اور سرکاری جو ملازمت پڑھنے پڑھانے کا جو کام تھا، وہ بھی انہیں شہروں میں، پہلے پنجاب کے تحت جیسے راول پنڈی میں، اور پھر کچھ سال سے، اب 5-6 سال سے ہم اکٹھے ہی اسلام آباد والے دور۔ جی بالکل۔ تو اس لیے یہ سارا یہ شہر دونوں ہی میرے لیے ایک گھر ہے، ایک بڑا سا گھر ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کیسے پڑھائی کی طرف، یہ لٹریچر کی طرف، ادب کی طرف، اسی کو کیوں اوڑھنا بچھانا بنا دیا؟ وہ میرے والد صاحب بھی ایم اے انگریزی ہیں لاہور سے، تو وہ اپنے استاد پروفیسر سراج الدین کا ذکر میرے ساتھ کرتے ہوتے تھے، جو پنجاب یونیورسٹی میں انگریزی شعبے کے بانی۔ وہ انگریزی ادب کا تو میں شاید ان سے فیسینیٹ ہوتا تھا، لیکن میرے اندر یہ اردو ادب کا، تو شاعری پڑھنے کا، انجوائے کرنے کا، اس کو انگریزی اردو کی بات، اس کو مطلب اس سے لطف لینے کا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ یعنی کتابیں میرے بچپن کی قدیم ترین یاد میں بھی کتاب میرے ساتھ ہے۔ وہ 54-58 ملتی تھی بچپن میں جو گھر سے کھانے پینے کے لیے۔ اب میں ایم اے انگریزی کا تو تب بھی پتہ نہیں تھا، لیکن وہ میری آپ سے بات بھی ہوئی اس طرح کی، ہماری ایک ہی کہانی ہے۔ وہ 54-58 جو کھانے والی ہوتی تھی، وہ جو ٹارزن کی اور یار کی جو کہانیاں تھیں، وہ ہم وہ خریدتے تھے۔ اس کے بعد یہ تھا کہ وہ جو باقی جو میرے دوست یا بھائی جو 54 کی چیز خرید لیتے تھے، تو جب وہ اس چیز کو ریلش کر رہے ہوتے تھے، مزے لے کے کھا رہے ہوتے تھے، تو میرا دل برا ضرور ہوتا تھا، کیونکہ وہ کتاب تو پڑھ لی اور اب اس کا مزہ میرا ختم ہو گیا، میرا دل برا ضرور ہوتا تھا۔ یا تو کتاب کے بعد کتاب ملتی تھی، لیکن میں اس مزے پہ غور کرتا تھا جو اس کہانی کو پڑھنے کے بعد وہ جو ایک طلسماتی دنیا جو مجھ پہ آشکار ہو چکی تھی لیکن ان پہ نہیں ہوئی تھی، اور وہ ہوگی بھی نہیں، وہ میں اس مزے کو دیکھتا غور کرتا تھا کہ یار میں کمپیئر کرتا تھا، تو پھر میں سمجھتا تھا کہ یار میں بہتر ہوں، کیونکہ ان کو تو زمین کا بھی نہیں پتا کہ جس میں سے اتنی دنیا نکلتی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ نکل آتا ہے۔ اچھا، اب آپ کی زمین سے شاعری کیسے نکلی؟ شاعری، آپ کو یہ جو شاعری کا ردم ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں بھی اس کو تلامذۃ الرحمن کہتے ہیں، اور وہ جو یعنی براہ راست خدا کے شاگرد ہوتے ہیں، یعنی پلیٹو جو کہتا ہے کہ اٹس اے ڈیوائن ریویلیشن، اور وہ جو اس کی انسپریشن کی تھیوری ہم پڑھی بھی اور ہم پڑھاتے بھی ہیں، ارسطو اور افلاطون کی، وہ جو ایون کا، تو وہ انسپریشن ہے۔ اور پھر عرب میں بھی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو شعراء تھے، یعنی شاعر اور پیغمبر کے درمیان فرق صرف دعوے کا تھا۔ وہ جو کاہن تھے، جو کہانتیں کہتے تھے، مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے تھے، وہ ساری شاعری میں ہوتی تھی، تو اس لیے شاعر پیغمبری کا دعویٰ کر دیتا تھا۔ تو یہ ایک تصور ہمیشہ سے موجود ہے شاعر کے درمیان اور عالم جہان نادید کے درمیان ایک رابطے کا، تو یہ پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال شاعر پیدائشی ہوتا ہے، لیکن کوئی ایوالو اپنے آپ کو ڈسکور کرتا ہے، وہ ادھر تھرو بائی ایوولوشن اور بائی سم انسیڈنٹ، سم ہیپننگ ان لائف، جو اس کو اپنی اس کا رخ موڑ دیتا ہے اس طرف۔ یہ میں آپ کو چھوٹے بچپن کی بات بتاتا ہوں۔ 7ویں میں اسکول میں پڑھتا تھا، اور میرے وہاں جیسے اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں تختیوں پہ، پلیٹس پہ لکھا جاتا تھا اشعار لکھ کے، تو میری کلاس میں 2 اشعار لکھے ہوئے تھے اقبال کے۔ اس میں تھا کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں،
اور دوسرا مصرع لکھا تھا شاہی بناتا نہیں آشیانہ. میں پورا سال یہ شعر پڑھتا رہا اور میں کہتا کہ یہ دوسرے مصرع میں کوئی گڑبڑ ہے. اور دوسرا شعر تھا کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، پہلا شعر جو تھا جہاں رزق کا نام آب و دانہ. میں سارا سال پڑھتا تھا اور میں کہتا تھا کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے اس مصرع میں. تو یہ بعد میں پتہ چلا جب میٹرک میں پہنچ کے دیوان کلیات اقبال تک رسائی ہوئی، کیونکہ ہمارے ٹائم میں تو کتاب تک رسائی بھی مشکل تھی. تو تب یہ پتہ چلا کہ یہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. تو وہ پھر میں نے جو میرے ذہن میں ایک سینس آف ریدم اکر کرتا تھا نا، پہلی لائن کو پڑھتے ہوئے اور دوسری کو پڑھتے ہوئے ڈسٹرب ہوتا تھا، وہ تب جا کے بیٹھا. اور میں بہت خوش ہوا کہ میں بہت خوش ہوا کہ میری وہ جو 2-3 سال پہلے کی 7ویں جماعت کی جو ایک پھانس اٹکی ہوئی تھی دماغ میں، وہ ریویل ہوئی ہے. اچھا، یہاں پہ پھر ہم بات کرتے ہیں. غالب جو کہتے ہیں کہ ابھی میں نے آپ سے ہی شعر کی اصلاح بھی کروائی تھی، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامن نمائی سروش ہے. تو پھر اس میں یہ ہم جو بحر کی قید، قافیہ ردیف کی قید، یہ کیوں لگاتے ہیں؟ اچھا، یہ شاعری کا بھی جو شاعری کی طرف بھی جو تصور ہے انسان کا، وہ ارتقاء پذیر رہا ہے. یعنی قدیم یونان میں بھی جو بات بڑی پرمغز اور پدی، بریف اینڈ پدی ہوتی تھی، پرمغز ہوتی تھی، حکمت سے بھرپور، اس کو بھی پوئٹری کہا جاتا تھا. یعنی وہ کہتے تھے کہ یار یہ بات بڑی گہری بات جس کو کہتے ہیں. تو ورس یا پوئزی باقاعدہ گاڈس ہے جو انکشاف کرتی ہے آپ کے دماغ میں نقطہ ہے حکمت سے. تو وہ جو گاڈس ہے، پوئزی ہے، میوزز ہے، وہ ڈالتی ہیں. تو یہ ایک نادید کے ساتھ رشتہ تو شروع سے ہی. اور وہ جو شاعر کی امیونٹی ہے. تو یہاں یہ آپ کا سوال درست ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی، مختصر جواب دیتا ہوں کہ شاعری کا تعلق ہمیشہ سے ایک ہڈن سینس آف ریدم بٹوین تھنگز اینڈ آبجیکٹس رہا. یعنی زبان کے اندر یہ جو میٹر کا، پروزڈی کا، بحر کا، عروض کا، اوزان بدی وغیرہ کا تصور ہے، وہ زبان کے اندر خفتہ چھپے ہوئے ایک سینس آف ریدم کو لے کے چلتا ہے، جو کہ عام زبان کے عام استعمال پہ روزمرہ، یعنی زبان کا جو تصور ہے وہ نیڈ بیسڈ ہے نا. تو وہ جو نیڈ بیسڈ کنسیپٹ ہے اس سے ہٹ کے شاعر اس کو میوزک بیسڈ اور ایکسپریشن بیسڈ کنسیپٹ پہ لے کے آتا ہے. تو یہ جو تصور ہے موسیقی کا، یہ ہارمونی کا، زبان کے زیری رو میں بہتے ہوئے، یہ وقت کے ساتھ اس کا، میں بالکل آپ کی بات مانتا ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو نثری نظم کا تصور ہے جو 19ویں صدی کے اختتام پہ فرانس سے جو شروع ہوا، تو میں نے خود کئی سال، کیونکہ میری تربیت زیادہ تر شعری تربیت روایت کی ہے، فارسی اساتذہ کو میں نے پڑھا بہت زیادہ اور اردو بھی کلاسیک. تو میرے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ میں اس میٹری پروزڈی سے جان چھڑا کے شاعری. تو اب جو شاعری ہے، میں سمجھتا ہوں آج کا انسان، میرے خیال ہے کہ زبان کے اندر چھپے ہوئے اس میٹرز کو ہٹا کے بھی زبان کے اندر معنی اور اس کے اندر لفظوں کے صوتیات اور ان کے باہم تال میل سے شاعری کا میوزک کریٹ کر سکتا ہے. یعنی ایک فکر کی موسیقی ہے اور ایک آپ کی بحر کی موسیقی ہے. تو فکر اور زبان کی موسیقی نے بحر کی موسیقی کو پیچھے چھوڑ دیا. اگر وہ صرف بحر میں ہی موضوع کلام کہنا ہی شاعری ہوتا تو اتنی ڈھیروں غزل بحر میں لکھی جا رہی ہے، موضوع بھی ہے، لیکن وہ شاعری نہیں ہے. اس میں ریپیٹیشن ہے، وہی ساری باتیں ہیں، ڈل ریپ کلیشے ہو چکی ہوئی باتیں ہیں، کوئی نیا پن نہیں ہے. اچھا، مجھے جب ہم کہتے ہیں کہ قافیہ ردیف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایس ٹی کالج کہتا ہے کہ پوئٹری مسٹ بی ایز نیچرل ایز دا ایموشنز آر. تو مجھے اس میں بھی لگتا ہے جب ایموشنز نیچرل ہیں تو وہ جس فارم میں آ رہے ہیں ہمیں اسی فارم میں جانے دینا. نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک چھوٹی سی میں غلطی کا ازالہ کر دیتا ہوں. نثری نظم بہت مشکل میڈیم ہے. یہ جو میٹر تو آپ کو سنبھال لیتا ہے، میٹریکل پوئٹری آسان ہے. نثری نظم میں آپ نے زبان کو، الفاظ کو اور آپ نے امیجز کو ایسے کنسٹرو کرنا ہے کہ آپ کا ایک لفظ، ایک بات، ایک لائن آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. یعنی وہ بالکل ایک پینٹنگ جیسے ایک پینٹنگ ہے نا، کہ پینٹنگ میں آپ نے کوئی اسٹروک مور یا لیس نہیں کرنا. تو اسی طرح نثری نظم ہے کہ آپ نے نثری نظم میں ایک امیج بنانا ہے، اس میں کوئی اسٹروک لیس یا مور نہیں کرنا. اور ایسا امیج سے زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں آپ نے کوئی ورڈ، فونیٹکلی بھی کوئی ورڈ ایسا نہیں کرنا یوز جو کہ اس پوری نظم کے ٹون سے، موڈ سے ہٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو یہ مشکل کام ہے. یہ جو کالج والی بات ہے کہ اس کو وہ ایموشن، تو وہ کالج تو خود کہتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، چیزلنگ کا قائل ہے کالج. ایکسپریشن آپ کا اسپونٹینیس ہونا چاہیے، لیکن آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ چیزلڈ آؤٹ ہونی چاہیے، وہ بہت زیادہ ورکڈ آؤٹ ہونی چاہیے، وہ بہت فائنل پالشڈ ہونی چاہیے. یہ یہاں پہ تھوڑا سا
کالریج اور ورڈزورتھ کا اختلاف بھی ہم جو اچھا تو منیر صاحب وہ لوگ جن کو میں نے کچھ شعراء کو دیکھا ہے کہ وہ قافیہ ردیف پہلے جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ ٹھیکے کی شاعری ہے. وہ تو میں بھی جب بچپن میں لکھتا تھا نا تو جب میں نے شروع میں اسکول میں پتہ لوگوں نے کہا قافیہ ردیف ہوتا ہے تو میں بھی پہلے نا ایک وہ زمین مصرع آتا تھا پھر میں کہتے یہ قافیہ پھر اس سے ملتے جلتے پہلے 7-8 قافیے لکھ لیتا تھا 10 ایک لکھ لیتا تھا کہ چلو بیچ میں 6-7 استعمال ہو جائیں گے باقی کسی اور کو دے دیں گے. تو اچھا اس میں مجھے یہ بتائیے جو اکثر کسی اور کی زمین پر پوئٹری کرتے ہیں وہ کیا اس کی دو وجوہات میں 2 وجوہ ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ آپ جب مثلاً اقبال میر غالب وغیرہ کی زمین میں شاعری کر رہے ہیں تو یہ ایک آپ بڑے شاعر کو خراج تحسین دے رہے ہیں. آپ اس کے نہ صرف جب آپ وہ اس میں بھی 2 باتیں ہیں کہ ایک شاعر عموماً کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے اسلوب میں لکھے. جیسے فیض صاحب نے ولی دکنی کے اسلوب میں ہندی غزل لکھی جیل میں مشاعرے کے لیے, یا قلی قطب شاہ کے زمین میں احمد فراز صاحب نے شاعری لکھی سخندرد کا اب کہا جائے نہ کہا جائے بھی تو کیا جائے نہ, کچھ اس طرح کا نا ان کی قلی قطب. تو آپ ٹریبیوٹ دے رہے ہیں. اپنے دور کا ایک بڑا شاعر ایک بہت بڑے شاعر کو ٹریبیوٹ دیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ بعض اوقات افتاد طبع کے باعث مثلا میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے کسی کی زمین میں غزل اکا دکا 1-2 مرتبہ کے علاوہ, لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ افتاد ہو جاتی ہے. میری 2-3 غزلیں ایسی ہوئیں کہ جو فراز صاحب کی بہت مشہور غزلوں کی زمینوں میں تھیں. تو مجھے لکھنے کے بعد مجھے بہت میں ایک طرح سے ڈپریشن ہو گیا کہ یار اتنے بڑے شاعر کی غزل موجود ہے اور میں اس زمین میں غزل لکھ بیٹھا ہوں. بعد میں کسی دوست نے اشارہ کیا تو یوں بھی ہوتا ہے, لیکن یہ بحث بہت پرانی ہو چکی ہے. آج کی جو ادب ہے وہ کسی اور طرح کے مباحث میں ہے. تو یہ اچھا منیر صاحب, جب انسان لکھنا نہیں جانتا تھا وہ گانا جانتا تھا, وہ شاعری لکھتا تھا اور اپنی عموماً ہسٹری جو اس کی ہوتی تھی جو اس کے ایکسپیرینسز ہوتے تھے وہ تھرو پوئٹری اپنے نیکسٹ جنریشن تک پہنچاتا تھا. انسانی جو شاعری انسانی دل کے قریب بہت رہی ہے, انسانی روح اور قریب کے بہت دل رہی. جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت عرب میں شاعر اور پیغمبر میں صرف اتنا فرق ہوتا تھا کہ پیغمبر دعویٰ کرتا تھا شاعر دعویٰ نہیں کرتا تھا. تو شاعری انسانی روح کو انسانی سول کو اپلفٹ کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے جو بھی ردم کے حوالے سے بات کی اسی بات کا جو ایک پہلو وہ انسانی روح کے روحانیت کے ساتھ بھی ہے. یعنی شاعر جو ہے وہ آپ کے اندر لطیف جذبات کو جس پہ افلاطون رد کرتا ہے اس کو شاعر آپ کے اندر شاعری آپ کے اندر ایک لطیف احساس کو اور ایک جمالی آپ کے ایک ایستھیٹک سیلف کو جنریٹ کرتی ہے. اور وہ ایستھیٹک سیلف ایسا ہے کہ وہ ہوتا میرا خیال ہے کہ ہر بندے کے پاس ہے, لیکن موسٹ آف اس ڈونٹ نو ہاؤ ٹو برنگ اٹ آؤٹ. تو شاعر جو زبان بول رہا ہوتا ہے وہ اصل میں ہر محبت کرنے والے کی زبان ہوتی ہے. تو وہ اور پھر جب وہ سنتے ہیں اس کو تو مزید لطافت پیدا ہوتی ہے. جب لطافت آتی ہے تو آپ کے دل کے اندر یہ جو لیکھنے کا مرسی پی ٹی پی سینڈ اپ جیسے جذبات پھر آتے ہیں. تو شاعری ان الفاظ کا میڈیم ہے. میں کہتا ہوتا ہوں کہ چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے آپ کو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, شاعری کی زبان درد کی زبان آنسو ہے, جیسے خوشی کی زبان قہقہا ہے, اسی طرح محبت کی زبان شاعری ہے. اس میں بعد میں ایک پورا سوال آپ کے لیے رکھا ہوا, لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں ارسطاٹل کہتا ہے کہ سمیٹری از دا بیوٹی. جی. تو کیا اب مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے جب ایسی باتیں سنتا ہوں کہ کیا شاعری کہیں ہمارے اندر کی جو روح کی جو ایک بے چینی ہے اس کو کہیں یہ جو ہمارے آس پاس ہمارے پلانٹس کی جو زمین کی اپنی وہ ریوالونگ اسٹیٹ ہے, یا جو زمین اپنی گلیکسی اپنے جو اس کے سیارے کے مدار میں جو گھوم رہی ہیں, یا ہماری گلیکسی جو ادر کیا کہیں یہ اس ردھم کو تو بیلنس نہیں کرتی یہ چیز؟ ردھم از ان ایکشن. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے ناٹ شاستر یہ کہتی ہے کہ کائنات جو ہے دنیا جو ہے یہ سر سے بنی ہے, آواز ہے, وہ ساؤنڈ تھی, اس لیے وہ دیوی کے لیے گاتے بھی ہیں. کیوس اور وہ بائبل نے کہا کہ کیوس تھا پہلے, اور پھر اس کے بعد آرڈر کریٹ ہوا, اور قرآن میں کہتا ہے کہ نہیں کن حرف کن سے تخلیق ہوئی. تو یہ کن اور وہ آرڈر اور وہ ساؤنڈ آواز, تو جو ورڈ ہے وہ اس آواز کی نوٹڈ فارم ہے آن پیپر. تو شاعری موسیقی شاعری ہارمنی تو ہر جگہ پہ موجود ہے دنیا میں کائنات میں. اور آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ جو ہارمنی آف پوئٹری ہے وہ میرا خیال ہے کہ اسی ٹوٹل ہارمونی کے اندر ایک ہارمونائز اس کے ساتھ ہارمونائز, وہ جو لطافت آپ کو یہی کرتی ہے نا جو ہم نے بات کی کہ لطیف جذبات کا لطافت آپ کو
آپ کے اندر سے کثافت کو کم کرتی ہے اور آپ لطیف ہوتے جاتے ہیں. آپ یہ جو جنگ ہے ہماری اپنی بطون باطن کے ساتھ، وہ ساری یہی معاملہ ہے. اس دن ہمارے پاس پوڈ کاسٹ میں آئے ہوئے تھے وہاب شاہ صاحب، ایک بہت بڑے کوریوگرافر پاکستان کے. جب ان سے ہم نے ڈانس پہ بات کی، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو لینگویج آف دا باڈی ہے ڈانس، اس پہ بات، تو انہوں نے کہا ورلنگ درویش کا ریفرنس کہ وہ جب یہ اس طرح کر کے ریوالو کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ اپنے آپ کو اس موشن میں لا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس پہ مجھے ایک چیز جو اس وقت لیک کر رہی تھی اور آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ صرف ڈانس ہوتا، وہ صرف اس ردھم میں جانے کے لیے صرف ڈانس ہوتا، تو آپ کی اتنی شاعری جو ہے وہ کہاں جاتی؟ اٹ مینس کہ وہ شاعری اس موومنٹ کو سپورٹ کرتی ہے، پھر کہیں جا کے وہ اس ردھم میں جا کے وہ کن والی جو ردھم ہے اس میں جا کے وہ ملتا ہے. آپ اس پہ کیا؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ اس ڈانس کا جو پوسچر ہے نا، کہ آپ کا ایک ہاتھ آسمان سے ایبزارب کر رہا ہے انرجی اور دوسرا زمین پہ، اور ایک طرح سے مین کی پوری زندگی کی ڈائریکشن بھی اس نے بتائی کہ ہم وہاں سے آئے اور یہاں جانا ہے. تو اس میں ایک موومنٹ ہے، درمیان کی جو موومنٹ ہے وہ ورلڈ ہے، جو ہماری زندگی ہے، جو ہم گزار رہے ہیں. اور اس فریکوینسی پہ آپ نے ریزوننس کا کنسیپٹ پڑھا ہوا ہے کہ اس فریکوینسی پہ کائنات میں بہت ساری لطیف اور زندہ چیزیں، چاہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، ان کا فریکوینسی یہی ہے، ان کا ٹائم، یہ فلسفہ زمان و مکان بھی ہے اس میں، کہ ان کی ٹائم اور وہ ایمپلیٹیوڈ، ان کا لیٹیٹیوڈ جو بھی ہے، لیکن وہ فارمولا، اسٹرکچر، فارم یہی ہے. تو وہ بائی ڈوئنگ دس دے بیکم in harmony in everything with the universe going on same. اور یہ سارا وہ جو symmetry اور harmony is the beauty والی بات تب پوری ہو جاتی ہے. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس ہارمنی، وہ جو ردھم کی ہارمنی ہے، وہ جو موومنٹ کی ہے، شاعری دیکھیں نا، وہ ان کا اتنا بڑا وہ جو در پہلوی، قرآن در پہلوی سے کہا جاتا ہے مصنوعی روم کو، تو کیا وہ شاعری بھی اس کو سپورٹ اسی کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، انہوں نے کہا، اقبال کا تھا کہ فاش یوں کرتا ہے ایک چینی حکیم اسرار فن، فاش یوں کرتا ہے ایک چینی حکیم اسرار فن، شعر گویا روح موسیقی ہے، رقص اس کا بدن. واہ، یہی چیز میں آپ سے کہہ رہا تھا. اب واپس آتے ہیں کہ آپ یہی چاہ رہے تھے کہ میں دریا کو کوزے میں بند کر دوں. یہی چاہتے ہوئے شعر مجھے لکھ کے دے کے چاہیے، کیونکہ یہ اس کا سوال ہے. اس نے ایک کوریوگرافر سے سوال کیا، اس نے موومنٹ کی بات کی. آج آپ سے سوال کیا، آپ نے شاعری کی بات کی، اور یہ دونوں کا آپ نے بڑا اچھا شعر دیا. اچھا، اب محبت کی بات کرتے ہیں. شاعری میں محبت کا کیا کردار ہے، اور اس کے بعد کیا ایک شاعر کے لیے عاشق ہونا ضروری، اچھے شاعر کے لیے؟ آج پتہ نہیں، جمعرات ہے نا، صبح سے مجھ سے یہی سوال کر رہا ہے ہر بندہ. یہ کوئی برکت ہوتی ہے اس دن کی. اس معاملہ یہ ہے کہ انسان کی جو وجود ہے نا، اونٹولوجی جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں انسان کی وجودی مطالعہ کیا جائے اس سائنس کو، تو وہ اونٹولوجی انسان کو ڈفرینٹ گریڈز میں، ڈفرینٹ درجات میں تقسیم کرتی ہے یا مختلف پہلوؤں سے دیکھتی ہے. تو ایک اس کا سماجی پہلو ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، نفسیاتی ہے، اس کا جسمانی ہے، روحانی ہے. تو شاعری میرا خیال ہے کہ آپ کی شخصیت کا وہ جمالی اور وہ جو عشق جو ہے، عشق شاعری کے لیے جس لطیف آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک محبت کے تجربے سے گزرے بغیر سامنے نہیں آ سکتا ہے نا. تو وہ آپ کو ایک ایسا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لو از اے نرسری. لو جو ہے نا، یہ ٹریننگ ہے. آپ جیسے جیسے لو میں پروسیڈ کرتے جاتے ہیں، ویسے ویسے آپ شاعری میں بھی کوالیفائی کرتے جاتے ہیں. آپ کو اپنا محبوب بھی تب سمجھ آتا ہے کہ جب آپ اپنے سلوک شعر پہ کچھ زیادہ کچھ چلتے ہیں، طے کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنا محبوب شعر بھی سمجھ آتا ہے. تو شاعری پورا سلوک ہے، شاعری پورا تصوف کا سلوک ہے، اپنے آپ کو جاننے کا عمل ہے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم اپنے، میں جو کہتا ہوں کاغذ پہ آ کے مجھے بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یار یہ میں نے یہ بات کہی ہے جو کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے اندر موجود ہے. تو اپنے آپ کو کاغذ پہ اتارنے کا عمل، اس کے لیے محبت آپ کو وہ پردہ ہٹاتی ہے، آپ کو مادی، سماجی وغیرہ وغیرہ سے ہٹا کے ایک آپ کو روحانی یا ایک آپ کو لطیف حصی تجربے سے روشناس کرواتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ شاعری کے قریب ہوتے ہیں. اس کا مطلب جن عاشقوں کو شاعری نہیں آتی، وہ اس سلوک کے سالک نہیں ہوتے، تو وہ پھر اس سلوک کے کسی سالک کی شاعری کو سنبھالتے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ جیسے وہ اقبال نے رومی کو، جو آپ نے کہا، وہ اقبال کہتے ہیں رومی کو، اے نگہ تیری میرے دل کی کشاد، کھول مجھ پر نقطہ حکم جہاد وغیرہ. وہ سوال پوچھتے ہیں پیر سے، تو وہ ان کی شاعری سے سوال کہتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ خشک مغز و خشک تار و خشک پوست از کجا بھی آئے دن آواز دوست لایا، انہوں نے سوال کیا. تو پھر انہوں نے جواب دیا ان کو کہ آدمی دید است تو باقی پوست است. آدمی دید، دیکھنے کے لیے آدمی، باقی تو گوشت پوست ہے. تو محبت وہ دیکھنے والی آنکھ پیدا کرتی ہے. دید آں باشد کے دیدے دوست است. جو کہیں دید وہی ہے جو محبوب کو، دوست کو دیکھ رہے ہیں. مطلب جو محبوب کی محب کی آنکھ ہوتی ہے، وہ ذرا دور تک دیکھ سکتی ہے.
محبت ایک ٹیلیسکوپ کا کام کرتی ہے جو اس کو وہ اوپر تک لے جاتی ہے. پہلے وہ کون سی پہلی تھی forgetting the name of first جو ہم نے خلا میں چھوڑی تھی, ہبل. لیکن اب تو جیمز ویب جو ہے وہ تھوڑا اور زیادہ دور تک دیکھے گی. تو اٹ مینس کہ یہ وہ ٹیلیسکوپ ہے جو انسان کی اندر کی آنکھ کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے, اور آنکھ کے اندر سے دل کا اندر برا ہوتا ہے تو وہ دل کی آنکھ کو کھولتی ہے. تو آپ نے کتنی محبتیں کی؟ میں آیا ہوا رہتا لو نا, اس کے بارے میں ایک بار بات پڑھ رہا تھا, ایڈکٹیو ہے. تو یہ واقعی آپ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ پتہ چلے نہ چلے, اگلا بندہ کوئی ہو نہ ہو, کوئی بندہ ہو نہ ہو, وہ ہو جاتی ہے. یہ آپ کو اگر ہونے والی ہونا تو یہ ہوتی رہتی ہے, ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل کنسیپٹ ہے لو کا, میل فیمیل لو کا, یہ بڑی اہم بات ہے. جو محبت کرنے والا ہے نا وہ کسی خیال میں بھی لو کرتا ہے. مطلب میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں شعر کہہ رہا ہوتا ہوں, میں نے بہت سارے اشعار اپنی شاعری اس تجربے سے گزرے بغیر کی ہے, اور جب وہ کاغذ پہ آئی تو میں حیران, میں نے کہا یار یہ کون سی محبت کا تجربہ ہے جو میں نے بھی کی نہیں. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یار یہ شاید میرے ذہن میں کوئی آئیڈیل ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں, وہ کاغذ پہ آتی ہے, وہ والا شاعر کی طرح گھما رہے ہیں, سچ نہیں بتا رہے محبتیں کتنی کی. یہ صرف شاعری کی طرح گھمائے بس, مجھے بتائیے کتنی محبتیں کی. نہیں کوئی ہوتی پہلی ہے, ویسے 1 2 3 کر ہوتی پہلی ہے, وہ کنٹینیو وہی کرتی ہے. اچھا پہلی ہی محبت لے کے وہ گھر بھی جانا مطلب دوسری محبت کا کوئی اس میں وہ پارٹیسپیشن نہیں ہے. دوسری محبت سائیکولوجیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اصل میں انسان وہ پہلی والی کیفیت کو ہی ریکال کرنے کی کوشش ہوتی نہیں ہے. وہ جو ڈان کہتا ہے کہ before thou I loved you many times. But in all of them I was searching for you. وہی نا, I wonder why my truth was thou and I and everyone was in shadow of thee کہتا ہے اس کو. بالکل ایسے ہی کہتے ہیں. میں کلاس میں پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا یہ بہت ظالم تھا, یہ اپنی ساری باتیں کہہ بھی دی لیکن اس پہ رائے میں گئی کہ محبوب اس پہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. اچھا شیکسپیئر جو کہتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے تیسرے سٹیج پہ عاشق ہوتا ہے, وہ کس حد تک؟ ہاں اس نے جنرل فارمولا دیا, لیکن ویسے میرا تو خیال ہے کہ وہ عشق کسی نہ کسی شکل میں ساری زندگی چلنا, ورنہ زندگی کا مزہ نہیں. ہمارے ایک بڑے ایسے ریٹائرڈ پروفیسر, آپ ان کو جانتے ہوں گے, وہ ہمارے ہی کالج سے ایز اے پرنسپل ریٹائرڈ ہوئے تھے, زیدی صاحب ان کا نام تھا, پورا نام مجھے یاد نہیں. وہ اور میں ایک جگہ پہ دونوں ایز اے جج تھے کسی ڈراماٹک کمپٹیشن میں. تو کہتے ہیں ایک دفعہ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ سر آپ ریٹائر ہوئے بھی, آپ کو 20 سال ہو گئے ہیں, تو آپ ابھی تک اتنے ینگ ہو رہی ہے سارا کچھ. تو کہتے ہیں میں اسے ہلکے سے کہا یار کیا تمہیں محبت نہیں ہوتی؟ تو اٹ مینس کہ محبت کیپس یو انسان کو یار وہ کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کا گول ہے کہ کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے دوسری طرف ریسیو کرنے والا. یہ آپ کا آرٹ ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. چاہنا ایک خوبصورت چیز ہے, اور جس کو یہ مل جاتی ہے اس کے لیے یہ نعمت ہے. چاہنا واقعی ایک نعمت ہے. اچھا اگلے سوال سے پہلے, ابھی جو آپ نے لیٹسٹ کوئی غزل لکھی اس کی کوئی 2 شعر خوبصورت سے؟ پرانی والی نہیں چلے گی میں سنا دیتا ہوں لیٹسٹ غزل کے 2 اشعار سنا. یہ میرا جو بہت سارے نا ان بٹوین بہت گیپ آ جاتا ہے کہنے کے. آپ کو پتہ ہے کہ میرا بہت سارے کام کھلے ہوئے, ترجمے کا بھی, تنقید کا بھی. تو 2 اشعار ایک غزل, 2-3 اشعار سناتا ہوں. چلے ایک تازہ غزل کو. ایک جزیرہ نظر آیا تھا خزانے والا, ایک جزیرہ نظر آیا تھا خزانے والا, سو گیا خواب کی تعبیر بتانے والا. ایک جزیرہ نظر آیا تھا خزانے والا, سو گیا خواب کی تعبیر بتانے والا. سامنا پھر کسی آئینہ صفت حیرت کا, سامنا پھر کسی آئینہ صفت حیرت کا, بڑی مشکل میں ہے پندار زمانے والا, بڑی مشکل میں ہے پندار زمانے والا. اب نہ وہ رات نہ وہ بات بتانے والی, اب نہ وہ رات نہ وہ بات بتانے والی, اب نہ وہ رات نہ وہ بات بتانے والی, اب نہ وہ گیت نہ وہ امید سنانے والی, اب نہ وہ گیت نہ اب نہ وہ رات نہ وہ بات بتانے والی, اب نہ وہ گیت نہ وہ امید سنانے والی. امید کون ہے؟ آ لوٹ کے آجا میرے امید. اچھا آپ بھی استاد ہیں, میں بھی استاد ہوں, روز اسٹوڈنٹ سے ملنا جلنا. ہمارا جو آج کا نوجوان ہے, ہم اس کو اپنی شاعری کے ذریعے یا ایک
बेहतर पोजीशन पे, एक बेहतर इमोशनल में वो ओवरऑल इमोशनल स्टेट से कैसे वो कर सकते अगर हैं? बच्चे इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे, उनको ये आउटलेट नहीं मिलेगा, शायरी आपका सबसे बड़ी बात है कि कैथारसिस करती है। तो हमारी जनरेशन तक बच्चों ने शेर अदब पढ़ा है, लेकिन अब वो प्रैग्मेटिक्स इतने हावी हो गए हैं कि हम वो ट्यूशन्स और नोट्स वाली पढ़ाई पे, अगर बच्चा कोई शायरी की किताब पढ़ रहा हो आज, तो मेरा ख्याल है कि घर वाले डांटते थे, हमें भी डांटते थे, हाँ, थोड़ा बहुत हमें भी डांटते हमें डांटते थे। और मुझे याद है कभी कभार रात को चांद की रोशनी में छत पे पढ़ा करते थे। हाँ जी, ऐसा ही है। तो बल्कि मैं तो वो डर के मारे कमरे का बल्ब जलाए बगैर जीरो की रोशनी में पढ़ते था, शेक्सपियर की छोटी छोटी सी। वैसे एक बड़ी मजे की बात बताऊं, मेरा मुझसे बड़ा भाई, मैं तो सिर्फ चांद के रात का इंतजार करता था कि चांद की रोशनी में पढ़ूंगा। वो अपनी बुक्स जो है ना अपनी जमीन के अंदर रख के ना तो वॉशरूम में चला जाता था, और वॉशरूम में घंटों पढ़ता था। घर वाले समझते शायद से कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो ये मेरा भी वैसे ना यही हम सारे लोगों की एक ही तरह की कहानी है। कैसे नौजवानों को हम हाँ, वो ये है कि इनको ये पढ़ाना चाहिए आपको। हमने ये बड़ी अजीब तरह से ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, सिस्टम एकेडमिया वाला, ये पूरा फॉल्टी है। एक बच्चा एक सब्जेक्ट में मैट्रिक साइंस में घुस गया, 90%, 18 से 22 ईयर्स ऑफ एजुकेशन उसने दे दी। एक टॉपिक, एक पॉइंट आएगा, वो एक्सीलेंट रहा, वो बड़ा अच्छी जॉब शॉप, 35-40 साल की उम्र में आके वो स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। हम अपने बच्चों को वर्सटैलिटी नहीं दे रहे। आपको आज नहीं तो कल उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए साइंस आपको नहीं बता रही, साइंस की वो ज़रूरत है, इंडस्ट्री हमने बनानी है अगर। लेकिन आज आपका बच्चा अच्छे बुरे का उसको नहीं पता, उसको सॉफ्टवेयर सेंस का नहीं पता, मुआशरे में एग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, टॉलरेंस ख़त्म होती जा रही है, हो गई है। तो हमें अदब के ज़रिए ये इंसानी जज्बात को पोर्ट्रे करना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा इन बच्चों में, बताना पड़ेगा कि ये मुआशरा जो है ये सारे इंसानों का है, हम सब एक जैसे हैं। तो ये तफरीक अदब ख़त्म करता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और अदब हमारे आज की रोबोटिक लाइफ का बेहतरीन मदावा। मुनीफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इंतहाई मसरूफ़ रूटीन से हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपके साथ फ्यूचर में एक और पॉडकास्ट करेंगे, और इंशाल्लाह वो हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ पे करेंगे, जो कि आपने बहुत ज़्यादा खिदमत की है ट्रांसलेशन स्टडीज़ के लिए वर्ल्ड लिटरेचर को उर्दू में लाने के लिए। तो इंशाल्लाह हम फिर, थैंक यू सो मच।